إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسلام اور تصوف اس کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق جو گفتگو ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لفظ تصوف یہ تفاعل کے وزن پر ہے، جس کا بڑا آسان مفہوم یہ ہے کہ خود ساختہ زہد کا، تقوی کا، دینداری کا خول چڑھا لینا. ایک ہے زہد جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے، ایک ہے تقوی. لیکن تصوف جو ہے یہ ایک خود ساختہ خول ہے جس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ اسلام نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے اور تصوف کا نظریہ کیا ہے. سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دین اسلام نے سب سے پہلے علم کی تلوار کے ذریعے جہالت کا خاتمہ کیے ہے اور تصوف علم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. یہ تقابل ہے. اسلام علم کو پھیلاتا ہے اور تصوف کی کوشش علم کو بٹھانا ہے اور جہل کو پھیلانا ہے. جبکہ اسلام نے ایک انسان اور ایک حیوان کے درمیان یہ فرق بتایا ہے کہ جانور کو، ایک حیوان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا نہیں کی
یہ ہے جانور، یہ ہے حیوان، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی۔ اب چونکہ جانور کو اللہ نے عقل سلیم عطا نہیں کی، اس لیے اسے روز اول سے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ، عمل، زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ، دوست دشمن کی پہچان القاء کر دی۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ آپ تھوڑا سا غور کرنا، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، عقل سلیم نہیں دی، اس لیے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیمٹی کو بھی پتا ہے کہ میرا رازق کون ہے اور وہ ذات کے لحاظ سے کہاں ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیمٹی کو دیکھا کس طرح؟ رآ نملة مستلقية على ظهرها قائمة بقوائمها وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، کہ چت لیٹی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اس نے آسمان کی طرف کی ہوئی اور کہہ رہی کہ اللہم انا خلق من خلقک، ہم تیری مخلوق ہے اور تیرے علاوہ ہمیں کوئی پانی نہیں پلا سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ اس چیمٹی کو کس نے بتایا کہ تیرا رازق اللہ ہے؟ یہ ہے آیت کا معنی کہ کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ پھر اس چیمٹی کو یہ کس نے بتایا کہ تیرا اللہ، تیرا رازق اوپر ہے؟ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اس نے آسمان کی طرف کی ہوئی ہے۔ یہ فطری عقیدہ ہے۔ ایک پرندے کو بھی پتا ہے کہ علم غیب کس کی صفت ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کے لیے ہے، سجدے کے لائق کون ہے، اور اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کیسا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد کو غیب پایا اور فرمایا کہ کیا بات ہے، ہدہد پرندہ نظر نہیں آتا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، آج اسے سزا ملے گی، یہ ٹھوس ثبوت پیش کرے گا اپنی غیر حاضری کا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ہدہد پرندہ آ گیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کے بارے آپ بھی بے خبر ہیں، آپ کو بھی علم نہیں، اس لیے کہ عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا جو مردوں پر حکومت کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بڑی دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہیں، اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ،
اس قوم کو میں نے دیکھا، اس خاتون کو بھی دیکھا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، مشرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر شرک کر رہے ہیں۔ یہ تقریر ہدہد پرندے کی، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ معاملات، یہ اعمال شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، صحیح راستے سے شیطان نے ان کو ہٹا دیا ہے اور وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ایک ہدہد پرندے کو بھی پتا ہے عالم الغیب کس کی صفت ہے، سجدے کے لائق کون ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ عقل سلیم نہیں دی، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے القاء کر دی۔ دنیا کے رنگ ڈھنگ طریقہ کار، ان کو سب کچھ القاء کر دیا۔ انڈے کے ایک خول سے آج پہلا ہی دن ہے، ایک چھوٹا سا چوزا باہر آتا ہے، اپنے سامنے دو پرندوں کو دیکھتا ہے، ایک مرغی ہے، ایک چیل ہے۔ چیل کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور مرغی کے پروں کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرا خیر خواہ ہے، یہ تیرا دشمن ہے؟ یہ رب نے بتایا۔ ایک جانور کو، ایک کتے کو، ایک بلی کو آپ دریا یا سمندر میں پھینک دے، یہ تیرنا شروع کر دے گا۔ اس کو یہ تیراکی کس نے سکھلائی؟ یہ ایک جانور ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان جو ہے اس کو اللہ نے عقل سلیم دی، عقل سلیم دی، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیے کہ اب تمہیں عقل سلیم مل گئی، تمہارے پاس علم آ گیا، اب اس علم کی روشنی میں تم نے عقیدہ بھی بنانا ہے، عمل بھی بنانا ہے، جائز ناجائز، حق اور باطل کا تمیز کرنا ہے تم نے۔ کس کے ذریعے؟ اس علم کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے۔ یہ ہے اسلام۔ جبکہ اس کے مقابلے میں تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ صوفی کے لیے یہی بہتر ہے اللہ یقرا ولا یکتبا، کہ اگر وہ سکون چاہتا ہے، وہ راحت چاہتا ہے، وہ اطمینان قلب چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھنا اور لکھنا چھوڑ دے۔ تصوف کا پہلا حملہ یہی ہے کہ علم کو تباہ کر دیا جائے، علم کو مٹا دیا جائے اور جہل کو پھیلا دیا جائے۔ جس دروازے کو اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے بند کیا، کیونکہ دور جاہلیت میں جتنے فتنے تھے، عقیدے کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے جتنے فتنے تھے، ان تمام کا سبب جہل تھا۔ اسلام نے آ کر جہل کو مٹایا، یہ کہہ کر کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ علم آ گیا، جہل کا خاتمہ ہو گیا، جو فتنے معاشرے کے اندر موجود تھے وہ خود بخود تباہ ہو گئے، کیونکہ ان تمام فتنوں کا سبب جہالت تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا، فتنے خود بخود ختم ہو گئے۔ اور قرب قیامت کے متعلق نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ قرب قیامت پھر فتنے کھڑے ہوں گے، ہر موڑ پہ فتنے ہوں گے، عقیدے کے متعلق، عبادات کے متعلق، اخلاقیات کے متعلق فتنے ہوں گے، تو پھر بھی اس کا سبب یہی بتایا ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا دیا جائے گا۔ فتنے تھے، سبب جہالت تھی، فتنے ختم ہو گئے، جہالت کی تباہ ہونے کے بعد دوبارہ فتنے آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب علم کو مٹا دیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا،
اور جہل کو عام کیا جائے گا. یہ تصوف ایک بدترین حملہ ہے کہ علم کو تباہ کر دیا جائے, جہل کو پھیلا دیا جائے, تاکہ معاشرے کے اندر جو پہلے فتنے تھے دوبارہ فتنوں کو پھیلا دیا جائے. اس لیے کہا کہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے, 3 چیزوں سے اجتناب کرے. پہلی چیز کیا ہے؟ علم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اسلام نے حصول علم پر زور دیا, اس کی ترغیب دلائی, اس کے فضائل بتائے, اور اس علم کو حاصل کرنے والے کی عظمت کو پیش کیا گیا کہ جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. کہیں فرمایا کہ وہ شخص جو حصول علم کے لیے نکل پڑا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے سمندر کی مخلوق ایک طالب علم کے لیے جو حصول علم کے لیے نکل چکا ہے, سمندر کی مخلوق بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے. یہ ہے اسلام, یہ ہے تصوف کہ نہ لکھنا نہ پڑھنا ان کو چھوڑ دو, راحت اسی میں ہے, سکون اسی میں ہے. اور خالی اتنا نہیں کہا بلکہ علم شرعی کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی, قرآن و حدیث کے علم کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی. یہ ہے تصوف. کیا کہا؟ اخذتم علمکم میتن عن میتن. یہ ہے تصوف, یہ ہے صوفیت. وہ کہتے ہیں او لوگو, قرآن و حدیث کو دین سمجھنے والوں, قرآن و حدیث کو علم شریعت سمجھنے والوں, تمہارا علم کہاں سے آیا ہے؟ اخذتم علمکم میتن عن میتن. تم نے جو علم حاصل کیے ہیں, تمہارے علم کے اندر جو سند ہے, حصول علم کا جو راستہ ہے, جو سلسلہ ہے, اس میں سوائے مردوں کے کوئی اور ہے ہی نہیں, سب مردے ہیں. کہا کہ کس طرح کہ تم کہتے ہو حدثنی فلان عن فلان. تم جب کوئی حدیث بیان کرتے ہو تو کہتے ہو حدثنی فلان, یہ حدیث فلاں شخص نے مجھے بیان کی. ہم تم سے پوچھتے ہیں این ہوا, جس نے تمہیں حدیث بیان کی ہے وہ کہاں ہے؟ تمہارا جواب آتا ہے ماتا, وہ تو فوت ہو گئی ہے. عن فلان, اس شخص نے یہ حدیث فلاں سے سنی تھی. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ تم کہتے وہ بھی فوت ہو گیا. تمہارا علم, تمہاری شریعت تم نے جہاں سے لی اس میں سوائے مردوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو علم شریعت. اور انہوں نے کیا کہا؟ اخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت. یہ ہے صوفیت, یہ ہے تصوف کا دعویٰ, ان کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ ایک ایسی ذات سے حاصل کیا ہے جس پر موت ہی نہیں آئے گی. وہ کیسے؟ کہتے حدثنی قلبی عن ربی. ہمارا علم یہ ہے جس کو انہوں نے علم حقیقت کہا ہے. میں اس کی وضاحت کروں گا. علم حقیقت, قرآن و حدیث کا علم, علم شریعت. اب انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں ہمارا جو علم ہے یہ علم حقیقت ہے. علم حقیقت کیا ہے؟ کہا حدثنی قلبی عن ربی. میرا دل بیان کرتا ہے, میرا دل کہتا ہے, اور میرے دل نے یہ بات کس سے سنی ہے؟ اللہ سے سنی ہے. یہ ہے علم حقیقت. علم شریعت کے مقابلے میں علم حقیقت. بھئی یہ علم حقیقت کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ کہا کشف کے ذریعے. اب آپ سنیے, ابھی بات شروع ہونے لگی ہے. کشف کے ذریعے. یہ کشف کیا ہے اور یہ کشف کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ کہا اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑیں گے. مجاہدہ, خود ساختے مجاہدے, مراقبے, محاسبے, خود ساختہ مجاہدہ کرنا پڑے گا. جب مجاہدہ ایک شخص کثرت کے ساتھ کرے گا
تو اسے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہو جائے گا. یعنی اس کے اور اللہ کے درمیان جتنے حجاب ہیں، جتنے پردے ہیں، سارے پردے ظاہر ہو جائیں گے. وہ اللہ کا دیدار کرنے لگ جائے گا اور براہ راست اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا. اب آپ غور کریں، یہ ہے کشف جو مجاہدے کے ذریعے مشاہدے کی شکل میں حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. اب اس عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیے. آگے بہت سارے ان کے نظریات آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا کے اندر یہ لوگ، یہ صوفی کر رہے ہیں، یہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں. قرآن اس کے بارے کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. یہ دنیا کی آنکھ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ صحیح عقیدہ یہی ہے، صحیح موقف یہی ہے. اس میں دو غلط نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ نہیں سکتی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. اور یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نفی تعبید کی ہے، ہمیشہ کی نفی ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ دنیا میں دیکھ سکتا ہے، نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی دیکھ سکے گا. اور یہ عقیدہ باطل ہے. اور ایک عقیدہ صوفیت کا ہے کہ مجاہدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. یہ عقیدہ بھی باطل ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں آتا ہے. طور سینا پر پہنچے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ایک جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا. اس لیے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. ہاں اگر تمہیں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، جبل کی طرف دیکھ. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پہ پڑی، اس تجلی نے پہاڑ کا ریزہ ریزہ کر دیا، راکھ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. جب ہوش آیا، رجوع کیا اللہ کی طرف، توبہ کی. یعنی دنیا کے اندر کوئی شخص چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ معراج والی رات کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص یہ گمان رکھے، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے، فقط کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے. دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. یہ ہے قرآن و حدیث کا عقیدہ جو پیش کیا گیا ہے. ہاں قیامت کے دن اہل ایمان متقین لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن وہ چہرے جو سرسبز و شاداب ہوں گے، جن کے چہروں پہ رونق ہوگی. رونق کن کے چہروں پر ہوگی؟ یہ بھی سنیے، قرآن کریم نے کہا کہ قیامت کے دن وہ چہرے اللہ کو دیکھیں گے جن چہروں پر رونق ہوگی. سوال یہ ہے، یہ رونق والے، یہ سرسبز و شاداب چہرے کون ہیں؟ یہ چہرے ان لوگوں کے ہیں جن چہروں کے سرسبز و شادابی کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے دعا مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی وحافظها ثم اداها كما سمعها. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جو شخص دنیا میں 3 کام کر لے، میری احادیث کو سننے والا ہو،
याद करने वाला हो, आगे तक पहुंचाने वाला हो। अल्लाह, ये 3 काम करने वाला शख्स जो भी हो, उसका ताल्लुक किस खानदान से है, किस खित्ते से है, किस बिरादरी से है, किस सदी से है, कोई गम नहीं। दुनिया का जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को सुनता है, याद करता है, आगे पहुंचाता है, इस शख्स के लिए कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाह, इस शख्स के चेहरे को क़यामत के दिन सरसब्ज़ व शादाब रखना। ये है वो चेहरे, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, ये चेहरे जो सरसब्ज़ व शादाब होंगे, ये क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे, ये देखेंगे। हाँ, जो बेईमान, काफिर, मुशरिक होंगे, वो क़यामत के दिन भी रब को नहीं देखेंगे। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मेरे अहकाम से, मेरे कवानीन से, मेरे फरामीन से, मेरे इरशादात से, मेरे फैसलाजात से एराज करते हैं, रूगर्दानी करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, मेरा हुक्म आता है, मेरा फैसला आता है, मेरा फरमान आता है, पीठ फेर के चले जाते हैं, इनको दुनिया के अंदर भी एक सजा दूंगा और क़यामत के दिन भी एक सजा दूंगा। दुनिया की सजा क्या है? वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। दुनिया की सजा ये है कि मैं इनका ज़हनी सुकून छीन लूंगा। बज़ाहिर तुम देखोगे दौलत के अंबार लगे हुए हैं, खूब बैंक बैलेंस है, अच्छा खाना पीना भी है, अच्छी वज़ाकता भी है, सवारी टॉप क्लास, रिहायत टॉप क्लास, फैक्ट्रियों के मालिक, कारखानों के मालिक, मार्केटों के मालिक, महल्लात के मालिक, बागात के मालिक, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक, बड़ेरे जागीरदार है। लेकिन इनको सजा ये दूंगा, ज़हनी सुकून छीन लूंगा, परेशान कर दूंगा। और क़यामत के दिन सजा क्या है? क़यामत जब उठाऊंगा तो अंधा करके उठाऊंगा। वो कहेगा, लिमा हशरतनियल आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह, दुनिया के अंदर मेरी निगाह थी, मैं देखने वाला था, मैं तो बीना था, तूने आज मुझे नाबीना करके क्यों उठा दिया? अल्लाह फरमाएगा, जी हां, अतत का आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरे अहकाम आए थे, मेरे कवानीन आए थे, मेरे फरामीन आए थे, तू भूल गया था, आज तुझे भी भुला दिया गया है। हाँ, ये वो शख्स है जिसका न दुनिया में ना अल्लाह को दीदार कर सकता है, ना कल क़यामत दिन करेगा। और जो अहले ईमान है, दुनिया के अंदर चाहे वो नबी क्यों ना हो, वो सहाबी क्यों ना हो, अल्लाह का वली क्यों ना हो, अल्लाह को नहीं देख सकता। हाँ, क़यामत के दिन अहले ईमान अल्लाह को देखेंगे। और जन्नत के अंदर भी अहादीस में आता है, अल्लाह ताला का दीदार होता रहेगा। और जब भी अल्लाह ताला का दीदार होगा, दीदार करने वालों का हुस्न पहले के मुकाबले में बढ़ जाया करेगा। यह है अकीदा। इसके बरक्स तसव्वुफ का अकीदा क्या है कि जो शख्स दुनिया में मुजाहिदे करता है, उसको मुशाहिदा हासिल होता है। मुशाहिदा क्या है? कहा, ये सारे पर्दे ज़ाहिर हो जाते हैं, अल्लाह ताला का वो शख्स दीदार करता है और फिर अल्लाह ताला कश्फ करता है, उसके दिल के अंदर इल्हाम करता है। अकीदा सही क्या है? कश्फ के जरिए। अमल सही क्या है? कश्फ के जरिए। हलाल क्या है? कश्फ के जरिए। हराम क्या है? कश्फ के जरिए। जायज क्या है? कश्फ के जरिए। नाजायज क्या है? कश्फ के जरिए। सही हदीस क्या है? कश्फ के जरिए। ज़ईफ हदीस क्या है? कश्फ के जरिए। जबकि शरीयत कहती है हलाल और हराम का पता चलेगा, अकीदे का तमय्युज़ होगा, जायज़ और नाजायज का पता चलेगा, तौहीद क्या है, सुन्नत क्या है, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, इसकी पहचान तुम्हें मिलेगी तो कुरान और हदीस से मिलेगी। यह है तकाबुल। इस्लाम कहता है तुमने कुरान और हदीस से अकीदा हासिल करना है, कुरान और हदीस से इबादत और इबादत का तरीका नोट करना है, हलाल और हराम की तमीज कुरान और हदीस से करनी है, जायज और नाजायज की पहचान कुरान और हदीस से करनी है। जबकि तसव्वुफ ये कहता है कोई जरूरत नहीं न कुरान की न हदीस की, तुमने इन तमाम चीजों की पहचान करनी है तो कश्फ के जरिए करनी है। हज़रात, कश्फ के जरिए तहकीक नहीं जी, कश्फ के जरिए पता चलेगा कि ये बात सही है या ज़ईफ है, ये बात सच्ची है या झूठी है,
یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ جبکہ دین اسلام نے کیا کہا؟ کشف کا حکم نہیں دیا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب بھی تمہارے پاس کوئی اطلاع آئے، کوئی خبر آئے، تو اس کو جاننے کے لیے یہ اطلاع صحیح ہے یا غلط، یہ رپورٹ صحیح ہے یا غلط، یہ بات صحیح ہے یا غلط، اسلام نے کیا کہا، قرآن کریم نے کیا کہا، اس کے پہچاننے کے لیے کشف ہے، اس کے پہچاننے کے لیے مجاہدے شروع کر دو، مراقبے حال میں چلے جاؤ، خود ساختہ محاسبے شروع کر دو اور وہاں بیٹھو، مشاہدے ہوں گے، کشف ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا. نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے فتبینوا، تم خود تحقیق کرو، خود تحقیق کرو. یہ اطلاع ہی ہے. اطلاع دینے والا کون ہے؟ کس کے ذریعے اطلاع دے رہا ہے؟ روات کو سمجھو، ان کو پہچانو، ان کے عقائد کو، ان کے معاملات کو نوٹ کرو. فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. اس کا حکم دیا ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یہ ہے سند جس کے اندر ایک ایک راوی ہے اور اس راوی کے بارے چھان بین ہے. اگر یہ چھان بین نہ ہوتی، یہ تحقیق نہ ہوتی، تو جو چاہتا، جو کچھ چاہتا وہ کہنا شروع کر دیتا. دین اسلام نے تحقیق کا حکم دیا ہے. حضرات،